محبت ہم سفر میری اس قلم شبانہ شوکت۔ آج کام بہت زیادہ تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ وہ کسی طرح سے بھی 5 بجے تک کام نمٹا لینا چاہتی تھی کہ ٹائم سے گھر پہنچ سکے۔ پچھلے 2 دن سے کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچ رہی تھی اور نتیجے میں تائی امی کی سخت سست بھی سننا پڑتی تھی۔ آج وہ کام جلدی کرنے کے چکر میں لنچ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی چائے کی شدید طلب کو دبائے وہ مصروف تھی۔ ٹھک ٹھک 2 انگلیوں سے اس کی ٹیبل بجائی گئی۔ اس نے حیرت سے انگلیوں سے چہرے تک کا سفر طے کیا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، بیٹھیے پلیز۔ ایبک اس کا باس ہاتھوں میں چند پیپرز لیے کھڑا تھا۔ اسے متوجہ پا کر وہ پیپرز اس کی طرف بڑھا دیے۔ انہیں بھی فیڈ کر دیجیے۔ یس سر۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یعنی مزید کام؟ کیا بات ہے، آپ تھک گئی ہیں یا؟ نہیں سر، میں کر لیتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس اپنے آفس چلا گیا۔ توبہ، آنکھیں ہیں یا ایکس رے؟ اندر باہر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ پھر سے مصروف ہو گئی۔ پھر جیسے ہی کام ختم ہوا وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے پیپرز سمیٹ کر فائل میں لگا کر باس کے آفس میں آ گئی۔ وہ فون پہ مصروف تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے فون پر اختتامی کلمات کہے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے فائل آگے بڑھائی۔ وہ اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ہانیہ نے وال کلاک میں دیکھا، 5:35 ہو چکے تھے۔ اس نے ہونٹ بھیج گئے۔ آج بے عزتی سے بچ جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اس نے ایبک کی طرف دیکھا جو فائل کے بجائے خود اس کے مطالعے میں محو تھا۔ ٹیبل پر کونی ٹکائے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر تھوڑی رکھے اپنی طلسمی نگاہیں ہانیہ پر جمائے بڑی دل جمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹپٹا سی گئی۔ اسے متوجہ دیکھ کر اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں جاؤں سر؟ اس نے اجازت طلب کی۔ بیٹھیے، میں نے چائے منگوائی ہے۔ نہیں سر پلیز، میں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ ہو چکی ہیں نا تو کچھ دیر اور سہی، چائے پی کر کچھ فریش ہو جائیں گی۔ ساری فریشنس نکال دیں گی تائی امی۔ وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ اسی اثنا میں چائے آ چکی تھی۔ اس نے اتنی تیزی سے چائے ختم کی کہ اس کا آخری گھونٹ بھی بہت گرم تھا، مگر وہ اس کے ٹھنڈا ہونے کے انتظار میں مزید دیر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ سو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی ایبک بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا کپ وہیں چھوڑ دیا جو آدھا چائے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت آرام سے پی رہا تھا۔ سر میں اب جاؤں؟ چلیں۔ اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر باہر نکلی۔ اس کی مسحور کن خوشبو اس کے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ ایبک لمبا سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہا تھا۔ یہ اتنے لمبے لمبے سانس آپ عادتاً لیتی ہیں یا جب تھکی ہوئی ہوتی ہیں تب ہی لیتی ہیں؟ اپنے اتنے قریب سر ایبک کی آواز سن کر وہ اچھل ہی پڑی۔ سر آپ؟ وہ ہکلا سی گئی۔ جی میں۔ وہ اسی طرح اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور وہ پارکنگ کی طرف۔ ابھی وہ گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی کار اس کے قریب آ کر رکی۔ ساتھ ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ آئیے مس ہانیہ۔ وہ چکرا سی گئی۔ سر پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ نو فارمیلٹی، آئیے، ویسے بھی آپ لیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے حتمی لہجے پر وہ بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ باس تھا، شوفروں کی طرح اس کے انتظار میں رکا نہیں رہ سکتا تھا۔ کار میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس کے حواس سلب کر لیتی تھی۔ اس کے اتنے پاس بیٹھنا، اس کی خوشبو کو محسوس کرنا، یہ سب کوئی خواب لگ رہا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا۔ گھور سیاہ آنکھیں سامنے فوکس تھیں۔ ہانیہ نے کبھی کسی کی اتنی سیاہ آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ اتنی کالی اور چمکدار آنکھیں مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ سیاہ گھنی پلکیں، جڑے ہوئے آئی برو اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے تھے۔ وہ بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ نظر چرا کر ہی بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں کون خوش نصیب اس عالیشان بندے کی بیوی بنے گی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ ویسے گاڑی میں اے سی تو چل رہا ہے؟ یہ اس کی ٹھنڈی سانس پر کمنٹ آیا تھا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ جی سر۔
اچھا میں ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے کراچی کے سارے راستوں کا علم ہے، لیکن میں کسی کو اس کے گھر تک بغیر ایڈریس معلوم کیے نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے میٹھے طنز پر ہانیہ کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں ایڈریس بتاتی ہوں سر۔ ایبک نے مسکراہٹ چھپانے کو ہونٹ بھیج لیے تھے۔ وہ ایڈریس بتاتی گئی اور گاڑی کو اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق گھمانا مطلوبہ روڈ تک لے آیا۔ سر یہ روڈ کراس کر کے اگلی گلی میں ہمارا گھر۔ اس نے گاڑی روکی۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اتر آئی۔ آئیے سر ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اس نے اخلاقاً دعوت دی، لیکن اس وقت حیران رہ گئی جب اسے گاڑی سے اترتے دیکھا۔ چلیے جی وہ اتنی تیزی سے مڑی کہ اس کے ہونٹوں پہ پھیلتی مسکراہٹ دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ گھر کی بیل بجاتے ہوئے وہ خوفزدہ تھی۔ ایبک البتہ حیران سا اس عالیشان عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ گیٹ پر تایا جان نمودار ہوئے تھے۔ اتنی دیر ایبک پر نظر پڑتے ہی انہیں بریک لگ گئی۔ یہ میرے باس ہیں سر ایبک تیمور صاحب۔ آج زیادہ دیر ہو گئی تو سر مجھے چھوڑنے کے لیے آ گئے۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ مبادا تایا جان مشکوک ہو کر کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ باس کا سن کر تایا جان کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ آئیے تشریف لائیے۔ نہیں اب میں چلتا ہوں۔ اوکے مس ہانیہ۔ وہ روڈ سے لہجے میں معذرت کرتا واپس چلا گیا۔ وہ تایا جان کے پیچھے چلتی لاؤنج میں آئی تھی۔ یہ تمہارے آنے کا ٹائم ہے؟ اور یہ مالکان کب سے اپنے ورکرز کو گھر تک چھوڑ کر آنے لگے؟ نہیں تایا جان، سر کبھی کسی کو چھوڑنے نہیں جاتے۔ آج بہت دیر ہو گئی تو شاید اس لیے مجھے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ آج کل کام بہت ہے، میں کتنی ہی کوشش کر لوں مگر ٹائم پر ختم نہیں کر پاتی۔ اس نے بے بسی سے انگلیاں چٹکائیں۔ اچھا جاؤ اپنے کمرے میں، آج شینی گھر پر نہیں ہے، سمانا کے ساتھ اپنی فرینڈ کی بیٹی کے انگیجمنٹ فنکشن میں گئی ہوئی ہے، ورنہ تمہاری اتنی تاخیر پر بہت غصہ کرتی۔ اس کی تو آدھی تھکن ہی اتر گئی تھی تائی امی کے گھر پر موجود نہ ہونے کا سن کر، ورنہ تو آتے ہی ان کی عدالت میں حاضر ہونا اور ان کے فضیحتیں سننا۔ ہانیہ کے امی ابو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے تھے۔ تایا جان کو مجبوراً اسے اپنے پاس لانا پڑا تھا۔ تائی جان تو بہت مجبوری میں اسے برداشت کر رہی تھی۔ اس کا بے پناہ حسن انہیں ہلائے دیتا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ عاصم بھائی سب سے بڑے تھے، انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے، پھر وہیں جاب کر لی اور وہیں شادی کرتے وہیں کے ہو گئے۔ رومانہ شادی کے بعد دبئی چلی گئیں۔ پیچھے ارسم اور سمانا تھے، بے حد لاڈ و پیار سے پلے ہوئے۔ تائی امی کو خطرہ اس کے حسن بے مثال سے تھا۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ان کی بھانجی زرش کو چھوڑ کر ہانیہ کا نام ان کے سامنے پیش کرے۔ حالانکہ ارسم بہت لاابالی سا لڑکا تھا جو اپنی ہی دلچسپیوں میں مشغول رہتا تھا، اور سمانا اپنے حسن کی تابناکیوں میں اضافے کے لیے پارلروں کے چکر لگانے کے علاوہ جو ٹائم بچتا اسی حسن میں گرفتار اپنے پروانوں سے فون پہ بالمشافہ ملاقاتوں میں مصروف رہتی تھی۔ اب ایک وہی فالتو بچتی تھی جس پہ تائی امی اپنے ستم آزماتی رہتی تھیں۔ اگر وہ جاب نہ کر رہی ہوتی تو ہر وقت تائی امی کے طنز و تشفیہ سن کر پاگل ہو گئی ہوتی۔ ہانیہ لگتا ہے سر تمہارے لیے کچھ محسوس کرنے لگے ہیں۔ مومنہ بڑی شرارتی لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب؟ فضول مت بولو۔ خیر فضول تو ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری ٹیبل کے پاس آ کر رک جانا کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، بلا وجہ تمہیں مخاطب کرنا اور کتنی دیر تک تمہیں دیکھنا، بلکہ دیکھتے ہی رہنا۔ مومنہ پلیز۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مومنہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اوہ ہو ہانیہ صاحبہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور کیوں نہ پھوٹیں۔ سر ایبک کوئی عام انسان تو نہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ سیریس ہیں تو یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے۔ بس کرو مومنہ پلیز، کسی نے سن لیا تو کتنی سدکی ہوگی۔ ضروری نہیں جو تم سمجھ رہی ہو وہی بات ہو، اور اگر یہی بات ہو تب بھی اتنا آگے کا سوچنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں ہوں تو ان کی ملازم ہی نا۔ یار ایسے تو نہ کہو، مومنہ نے خفگی سے کہا۔ کیسے نہ کہوں مومنہ؟ میری تائی ارسم بھائی کو مجھ سے یوں بچا کر رکھتی ہیں کہ کسی طرح میں انہیں متاثر نہ کر لوں، تو سر ایبک کی والدہ نے اپنے سٹینڈرڈ کی لڑکی نہیں ڈھونڈی ہوگی ان کے لیے؟ ایک آفس ورکر ان کی چوائس کبھی نہیں ہو سکتی۔ شاید۔ مومنہ اب ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس لیے اتنے اونچے خواب ہی نہیں دیکھتی، وہ افسردگی سے کہہ کر سر کرسی کی بیک پر رکھ کر آنکھیں موند کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل بھر آیا۔ کتنے ہی آنسو دائیں بائیں کنپٹیوں میں جذب ہوتے رہے۔ مومنہ خاموشی سے اپنی جگہ پر چلی گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب دل ہلکا ہو گیا تو وہ چہرہ پوچھتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے نظر پڑی تو دھک سے رہ گیا۔
وہ بالکل سامنے کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے متوجہ پا کر 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ "اینی پرابلم مس ہانیہ؟" "نو سر، کچھ نہیں"، وہ ہکلا سی گئی۔ "تو آپ رو کیوں رہی تھیں ابھی؟" "مجھے ممی پاپا یاد آ رہے تھے"، اسے بہانہ سوجھ ہی گیا۔ "تو رونے کی کیا بات ہے؟ مل آئیں ان سے، کہاں ہیں وہ؟" وہ حیران سا تھا۔ "ان کی تو وفات ہو چکی ہے"۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ ایبک تو لبستہ سا کھڑا رہ گیا تھا۔ "اوہ سو سیڈ"، پھر وہ ہلکے سے کھنکارا۔ "آپ اب اٹھ جائیں، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جائیں، میں چائے منگواتا ہوں"۔ وہ منع کرنے لگی لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ اٹھ کر واش روم چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو وہ اپنے آفس جا چکا تھا۔ مومنا نے بتایا کہ وہ اسے بھی وہیں آنے کا کہہ گیا ہے۔ وہ اندر آ گئی جہاں پیون چائے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ "بیٹھیے"، وہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایبک مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی کہ ایبک کی نظروں کے ارتکاز نے چونکا دیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ رخ موڑ کر سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہانیہ کو حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا۔ پہلی ملاقات سے لے کر اس دن تک اس نے کبھی اپنی نظروں کا رخ نہیں موڑا تھا۔ جب بھی دیکھتا تھا نظر جما کر دیکھتا تھا۔ وہ کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی، پر وہ یوں ہی دیکھتا رہتا۔ اب اسے اس تبدیلی سے جھٹکا نہ لگتا تو کیا ہوتا؟ بغیر دیکھے ایبک نے اس کی حیرت کو محسوس کر لیا تھا اور لبوں پہ بے ساختہ اندر آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا تھا۔ چائے ختم کر کے وہ اٹھ گئی۔ "میں جاؤں سر؟" ایبک نے سر کی جنبش سے اجازت دی تھی۔ فائل میں اس کا انہماک قابل دید تھا۔ حیران پریشان ہانیہ جیسے کسی جادو کے اثر میں اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا تھا تو شرم آمیز گھبراہٹ اسے گھیر لیتی تھی، اور جب بے نیاز بنا فائل دیکھتا رہا تو الجھن ہونے لگی۔ سر ایبک کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ سارے آفس کو کارڈز بانٹے گئے تھے۔ ہانیہ کی توقع کے برعکس اسے بہت آرام سے اجازت مل گئی تھی۔ بارات والے دن وہ ہال میں کچھ لیٹ ہی پہنچی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اتنے ہجوم میں کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اتنے میں اس کے سیل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا مومنا کا نام بلنک کر رہا تھا۔ "ہاں مومنا، کہاں ہو؟" "لیفٹ رو سے تیسری ٹیبل پر"۔ اس نے بائیں طرف دیکھا۔ مومنا کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر اسے متوجہ کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچی۔ مومنا کے ساتھ 3 اور آفس کی خواتین بھی تھیں۔ مل کر وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ "اللہ ہانیہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ"۔ مومنا نے بے اختیار اس کی تعریف کی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ میجنٹا پرپل اور شاکنگ پنک کنٹراسٹ کے لباس میں میچنگ جیولری اور میک اپ نے اس کے حسن کو وہ نکھار دیا تھا کہ مومنا یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس پورے حال میں کوئی بھی اس کے مقابلے کی حسین لڑکی نہیں تھی۔ "ہیلو ہانیہ"، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سمانا کو دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ سمانا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ "حیران ہو گئی نا؟ ایکچولی پاپا بھی انوائٹڈ تھے، لیکن تمہیں سرپرائز دینے کے لیے نہیں بتایا"۔ ہانیہ مسکرا دی۔ اس نے مومنا اور سمانا کا آپس میں تعارف کروایا۔ مومنا سمانا سے متاثر نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ سمانا ایلیگنٹ کلاس کی نمائندہ جو بنی کھڑی تھی۔ مہنگا ترین سوٹ، مہنگے پارلر سے کروایا گیا میک اوور۔ وہ بہت متاثر کن نظر آ رہی تھی۔ "تائی امی بھی آئی ہیں"۔ "ہاں، وہ اپنے جاننے والیوں کے ساتھ ہیں"۔ اتنے میں دلہا دلہن اسٹیج پر آ گئے۔ شوق و شرارتی رسمیں ہونے لگیں۔ ہر طرف قہقہے بکھر رہے تھے۔ ببرک بھی ایبک ہی کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ دلہن بھی بہت حسین تھی۔ ایبک بلیک کرتے اور سفید شلوار میں بہت مختلف اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہنستا مسکراتا، چھیڑ چھاڑ کرتا۔ ہانیہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک دم مڑا اور حال میں نظریں دوڑانے لگا۔ ہانیہ نے گھبرا کر رخ موڑا اور سمانا اور مومنا کی طرف توجہ کر لی تھی۔ "ہیلو"، اس کے بالکل نزدیک ایبک کی آواز آئی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ "السلام علیکم سر"۔ "بیٹھیے پلیز، یہ آفس نہیں ہے"۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ مومنا اور دیگر بھی احتراماً کھڑی ہو چکی تھیں۔ اس کے کہنے پر پھر سے بیٹھ گئیں، مگر ہانیہ اسی طرح کھڑی رہی۔ ایبک کے سامنے اس کے حواس یوں ہی گم ہو جاتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ "ایبی ڈارلنگ، آپ کے ڈیڈ بلا رہے ہیں"۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن خاتون ایبک کے پاس آئیں۔ اس کے بازو سے پکڑ کر ساتھ لے جانا چاہا۔ "موم، میں چلتا ہوں، آپ ان سے ملیے"۔ وہ فرداً فرداً سب کا تعارف کرواتے سمانا پر آ کر رک گیا۔ "یہ میری کزن ہے سمانا بلال"، ہانیہ نے تعارف کروایا۔ "آنٹی، میں مسٹر
شیری بلال کی بیٹی ہوں، سمانہ نے بتایا۔ میں پہچان گئی، آئی ہیں نا شیری، میں ملتی ہوں ان سے۔ پھر وہ ہانیہ کی طرف مڑی۔ آپ کیا نام بتایا آپ نے؟ ہانیہ منصور۔ ہاں ہانیہ بیٹا، میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہوں گی کبھی فرصت میں۔ آج تو ٹائم کی بہت کمی ہے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، سو کیوٹ اینڈ پریٹی۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسی پل ایک کم عمر پیاری سی لڑکی انہیں پکارتی ہوئی پاس چلی آئی۔ موم اینڈ بھائی، ڈیڈ آپ کو بلا رہے ہیں۔ او مائی گڈنس، اس کی نظر ہانیہ پر پڑی تو وہ بات ہی بھول گئی۔ ہاؤ بیوٹیفل شی از۔ وہ ہانیہ کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئی ایم سبق ہانیہ۔ اس نے تعارف مکمل کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کا تو نام بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہے۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ حقیقتاً بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کی کیفیت سمجھ کر ہی ایبک نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ آپ ولیمہ فنکشن میں بھی آئیے گا، میں آپ سے فرینڈ شپ کروں گی، اور آپ ہمارے گھر بھی آئیے گا۔ ایبی بھائی، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ آپ تو ہمیں بلانے آئی تھی۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے اس کے آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ وہ تینوں کے چلے جانے کے بعد گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اتنی تعریف اور وہ ایبک کی موجودگی میں جس کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد پھر وہ اسے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ بن دیکھے اسے سب محسوس ہو رہا تھا، اور صرف اس کو ہی نہیں، سمانہ کو بھی سب کچھ نظر آیا تھا۔ آپ نے دیکھا سمانہ، لوگ کیسے اس کے حسن سے امپریس ہوتے ہیں؟ مومنہ نے شرارت سے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ ایبک صاحب آفس میں بھی یوں ہی مسکرا کر ہانیہ کو دیکھتے ہیں؟ سمانہ نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہانیہ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ مومنہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آفس میں تو بہت سخت باس ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے ان کے بھائی کی شادی کا فنکشن ہے، تو وہ اتنے خوش ہیں۔ اس نے سنبھل کر محتاط الفاظ کا انتخاب کیا۔ سمانہ کندھے اچکا کر اٹھ گئی۔ میں ماما کے پاس جا رہی ہوں۔ توبہ ہے، کتنی تیز ہے، اتنی سی دیر میں کیسے ٹھیک اندازہ لگا لیے۔ اس کے جانے کے بعد مومنہ نے لمبی سانس آزاد کی تھی۔ اتنے میں کھانا سرو ہونا شروع ہو گیا۔ چونکہ ٹیبل سروس تھی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کھانا آخری مراحل میں تھا کہ سبق اور اس کی موم آ گئیں۔ کھانا ٹیبل سے لینے کی ہدایت کر کے وہ تو مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئیں، پر سبق اس کے پاس ہی ٹک گئی تھی۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم سی باتیں کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے کی ساری کوفت جاتی رہی۔ میں نے ایبی بھائی سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے آفس میں اتنی پیاری لڑکی آتی ہے، میں ان سے ضرور ملتی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مومنہ نے مسکرا کر پوچھا۔ سلی گرل، اس نے بھاری آواز بنا کر ایبک کی نقل اتاری۔ تینوں ہی ہنس پڑے تھے۔ ڈیڈ، اس نے ہاتھ اٹھا کر آواز دی۔ زرک صاحب مسکراتے ہوئے پاس آئے۔ ڈیڈ، ان سے ملے، یہ ہانیہ ہیں، ایبی بھائی کے آفس میں ہوتی ہیں، کتنی کیوٹ ہے نا؟ میں نے ان کو اپنی فرینڈ بنا لیا ہے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ ہانیہ اور میمونہ نے اٹھ کر انہیں سلام کیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، اب میں جا سکتا ہوں؟ جسٹ اے منٹ۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس گئی اور پنجوں کے بل اونچی ہو کر ان کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر انہوں نے باقاعدہ ہانیہ کو دیکھا تھا، اور ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے بھی اس سے سرگوشی میں کچھ کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے تھے۔ سبق بھی ان کے پیچھے ہی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایبک کا ہاتھ پکڑ کر آتی دکھائی دی۔ ہانیہ تو ویسے ہی نروس ہو رہی تھی، اب تو سچ مچ پزل ہو گئی۔ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور کولڈ ڈرنک بھی سائڈ پر رکھ دی۔ مومنہ ایبک کو آتے دیکھ کر واش روم کے بہانے کھسک گئی، اور دیگر خواتین آپس میں مصروف تھیں۔ ایبی بھائی، آپ ہانیہ کو بولیں کہ ولیمے میں بھی ضرور آئیں، اور ہمارے گھر بھی۔ گھر پر تو آپ انوائٹ کریں، ولیمہ سیریمنی کے لیے میں آپ کو پرسنل انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں۔ وہ سبق سے اور ہانیہ سے بیک وقت مخاطب ہوا تھا۔ سر، میں ضرور آؤں گی، اس نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ سبق نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اور ہمارے گھر؟ وہاں بھی آؤں گی انشاءاللہ۔ اتنے میں سیل پر تایا جی کی کال آنے لگی۔ وہ اسے باہر بلا رہے تھے۔ اوکے، اب میں چلوں؟ ہانیہ، میں نے آپ کے ساتھ ایک سنیپ بنوا لوں؟ اب وہ سٹپٹائی تھی۔ مجھے دیر ہو جائے؟ نہیں، بس 2 منٹس، بھائی جلدی کریں۔ وہ ہانیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایبک نے اپنے سیل نکال
نکالا اور اس میں ان دونوں کی تصویر کھینچ لی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھے تھے، کیونکہ ہانیہ کی کیفیت دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ اچھا اب تو جاؤں نا، وہ مری مری آواز میں بولی تھی۔ سبق اس سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو ہانیہ اینڈ سی یو سون۔ اس نے مسکرا کر اس کے گال پر پیار کیا۔ بہت ہی پرخلوص بچی تھی، اسے واقعی بہت پیاری لگی۔ ایبک کے ساتھ باہر تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ ولیمہ فنکشن میں اس کا سوٹ گرین اور بلیک کنٹراسٹ میں تھا۔ وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، مگر اس بار اسے کچھ اور ہی طرح سے ویلکم کیا گیا تھا۔ زرق تیمور اور اس کی بیوی بہت پیار سے اس سے ملے تھے اور رمیسا تیمور نے اسے اپنی چند دوستوں سے بھی ملوایا تھا۔ ایبک بلیک سوٹ میں اپنی شاندار لک کے ساتھ موجود تھا۔ اس سے سرسری سا ملنے کے بعد اسٹیج پر ہی مصروف رہا تھا۔ سبق البتہ اسے پورا ٹائم دے رہی تھی۔ آج اس کی دو دوست بھی اس کے ساتھ تھیں جن سے اس نے ہانیہ کا تعارف کروایا تھا۔ وہ گفٹ دینے کے لیے اسٹیج پر آئی تو ایبک آ کر اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ بوبی، یہ مس ہانیہ ہیں۔ بیبرک نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تھینک یو۔ اس نے مسکرا کر گفٹ اور بوکے باری باری دونوں کے حوالے کیے۔ آئیے بیٹھیے نا، علیشا نے اپنے برابر ہاتھ رکھا۔ نہیں میں اب چلتی ہوں، لیٹ ہو جاؤں گی۔ یہ ہمیشہ لیٹ ہونے کے ڈر سے لیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایبک کے تبصرے پر وہ دونوں ہنس پڑے تھے، جبکہ ہانیہ خفت سے سوکھ پڑ گئی تھی۔ وہ مڑی تو علیشا کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کتنی خوبصورت ہے ابھی ابھی بھی ٹھیک آگے وہ سن نہیں پائی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ہال سے باہر جا رہی تھی۔ کیا ہال میں بم بلاسٹ ہونے کی اطلاع آئی ہے جو آپ یوں اسپیڈ سے یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہیں؟ اپنے بالکل پاس ایبک کی آواز سن کر یوں اچھلی کہ گرتے گرتے بچی تھی۔ ریلیکس، وہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سر پلیز میں چلی جاؤں گی، اس نے اسے منع کرنا چاہا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہیں رہیں گی؟ وہ ہمیشہ کی طرح لاجواب ہو گئی۔ آئیے، وہ اسے ساتھ لیے اپنی گاڑی تک آیا اور دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر آپ زحمت نہیں کریں، میرے تایا جی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا میں گفٹ دے کر آ جاؤں، وہ یہیں ہوں گے۔ اس نے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ جا چکی ہیں، وہ بہت لسان سے بولا تھا۔ ہانیہ کی متلاشی نگاہیں تھک کر ایبک کے چہرے پر اٹکیں جو بہت اطمینان سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ اس کے موبائل پر رنگ بیل ہونے لگی۔ تایا جی تھے۔ ہانیہ بیٹا میں تمہیں بتا نہیں سکا، مجھے ایمرجنسی میں اسپتال آنا پڑا ہے۔ میرے دوست شفاعت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تم آ جاؤ گی یا میں ارسم سے کہہ دوں؟ میں آ رہی ہوں تایا جی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ہمیشہ وہ نئے سرے سے دکھ محسوس کرتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عادی ہو جاتی، پر وہ نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر سمانا یہاں اس کی جگہ ہوتی تو کیا تب بھی تایا جی یوں ہی چلے جاتے؟ اس کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ایبک بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ چلیں آئیں میں آپ کو پہنچا دوں، آپ کو زحمت ہوگی۔ ڈونٹ مینشن۔ وہ اپنی گاڑی نکال کر روش پر لے آیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو ہماری فیملی میرے بہن بھائی مام ڈیڈ سب کیسے لگے؟ بہت اچھے، بہت ہی اچھے ہیں سب۔ اور میں کیسا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ کے چہرے پر سرخی لہرائی۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں سر۔ اپنی تعریف تو میں نے زبردستی کروائی ہے، پھر بھی تھینکس۔ اس کی شرارت سے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور یہیں ایبک چاہ رہا تھا کہ وہ افسردگی جو اس پر چھا گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ بیبرک کی شادی کے بعد وہ لندن چلا گیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد واپس آیا تھا۔ آتے ہی اس نے فون کر کے ہانیہ کو اندر بلایا تھا۔ بہت دن ہو گئے دیکھے ہوئے، آتے ہی بلا لیا؟ مومنہ شرارت سے کھنکھاری تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کر کے آئی تو وہ فون پہ مصروف تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے فون نمٹایا تو سیل فون گنگنانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ وہ بات کرتا رہا۔ اسے بند ہی کیا تھا کہ اکرم صاحب آ گئے۔ ظاہر ہے وہ اتنے دن بعد آئے تھے تو کام بھی پیچھے ٹھیک ٹھاک جمع ہو گیا تھا۔ ان سے ڈسکشن کرتے وہ 15 منٹ مزید گزر گئے۔ وہ رخصت ہوئے تو وہ لمبا سانس لیتا اس کی طرف متوجہ ہوا جو کب سے چپ چاپ بیٹھی اپنے بلوائے جانے کی وجہ جاننے کی منتظر تھی۔ کیسی ہیں آپ اور کام کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے سر۔ آپ سے کچھ پرسنل سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پر مشکل سوال۔ اس کا دل دھڑک گیا۔ جی سر۔ آپ جاب کیوں کرتی ہیں؟ جی سر۔ وہ حیران رہ گئی تھی اس سوال پر۔ آپ کے انکل تو ویل آف ہیں، ان کی اپنی بیٹی بھی کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے؟
میرے خیال میں یہ بہت زیادہ پرسنل ہے، وہ خوش لہجے میں اپنی طرف سے بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ آپ گھر بیٹھنے کو قید سمجھتی ہیں؟ پلیز سر، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جا سکتی ہوں اب؟ وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بھی باہر آ گئی تھی۔ دن بدن ایبک کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ بلا وجہ ہی ہانیہ کو جھڑک دیتا تھا، اس کے کاموں میں نقص نکالنے لگا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ دیکھی ہیں آپ نے اپنی غلطیاں؟ میں کیا یہی ٹھیک کرتا رہوں گا؟ پھر آپ کیا کرنے آتی ہیں؟ دماغ کہاں ہوتا ہے آپ کا؟ اس نے فائل زور سے سامنے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ ہانیہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ اب کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائیں یہ سب ٹھیک کر کے آئیں۔ وہ فائل لے کر آئی۔ اس کی ٹانگیں کپا رہی تھی اور چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس کے پوائنٹس کیے ہوئے الفاظ کو دوبارہ سے صحیح کیا۔ اندر آئی تو اکرام صاحب اور اسرار صاحب کو بیٹھے دیکھ کر اسے مزید گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ ان کے سامنے بھی اگر سر نے کچھ کہہ دیا تو وہ تو مارے شرمندگی کے مر جائے گی۔ اس نے فائل ایبک کے سامنے رکھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اس بار لہجے میں نرماہٹ تھی۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر آئی تھی۔ مومنہ اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ کیا سر نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، بس کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، وہ ٹھیک کی۔ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا بات ہے؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور مسز جنید سے اجازت لے کر گھر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بری طرح سے رو پڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنا بدل گیا تھا، کیوں اس کی اس طرح انسلٹ کر دیتا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر میں کافی چہل پہل سی تھی۔ تائی جی کا موڈ بھی خاصا اچھا رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں بولتی تھی۔ یہ راز اس دن کھلا جب انہوں نے اسے بتایا کہ اس اتوار کو سمانا کی منگنی ہے۔ کہاں اور کس کے ساتھ، یہ نہ انہوں نے بتایا نہ اس نے پوچھا۔ اسے شریک کیا جا رہا تھا، یہی بڑی بات تھی۔ منگنی کا فنکشن بڑے پیمانے پہ ہو رہا تھا، اس لیے ہوٹل میں ارینجمنٹ کی گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکے والے کوئی زوردار پارٹی تھے۔ اسے بھی ظاہر ہے شرکت کے لیے اچھی طرح ڈریس اپ ہونا تھا، تو یہ ارسم کے ساتھ بازار آئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر رہی تھی جب اس کی نظر ایبک پر پڑی۔ وہ اس شاپنگ مال سے باہر آ رہا تھا۔ ارسم گاڑی پارکنگ میں لے گیا تھا۔ وہ اکیلی ہی آگے آئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون تھے آپ کے ساتھ؟ سر وہ میرے کزن ہیں، ارسم بھائی۔ بھائی؟ اس نے تنزیہ اسے دیکھا۔ اور کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سر؟ اس بار اس کا لہجہ بھی تیز ہو گیا تھا۔ آپ اچھی طرح سمجھ چکی ہیں، وہ تلخی سے کہتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ اس کی کس بات، کسی حرکت سے اسے اس پر شک ہوا تھا؟ وہ اپنے چکراتے دماغ کے ساتھ سوچ رہی تھی اور مزید الجھ رہی تھی کہ ارسم نے اسے چونکایا۔ ہانیہ کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ وہ سب تیار ہو کر ہوٹل پہنچے تو تائی جی نے اسے اپنی بہن کے پاس بٹھا دیا۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں ایسی لگی کہ لڑکے والوں کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لڑکا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے، بہت اچھا کپل بنا ہے دونوں کا۔ آنٹی کے کہنے پر اس نے چونک کر اسٹیج کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو تو آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا۔ سمانا کے ساتھ ایبک بیٹھا ہوا تھا، تو یہ وجہ تھی اس کے بدلنے کی؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا۔ ابھی تو اس نے اس کے حوالے سے خواب دیکھنے ہی شروع کیے تھے، ابھی تو اسے اپنا سمجھنے کی خوشی کو محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ پرایا بھی ہو گیا تھا۔ اسے خود پر قابو پانا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر یہاں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتی۔ اتنے میں ارسم اسے بلانے آ گیا۔ ممی بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ارسم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کچھ باتیں بھی کر رہا تھا جو اس کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ اپنی کپکپاتی ٹانگوں پر قابو پا کر وہ اسٹیج پر پہنچی، جہاں تائی جی اور رمیسا آنٹی موجود تھیں۔ بہت پیار سے اس سے ملی۔ آؤ ہانیہ بہن کے ساتھ مووی بنواؤ، تصویریں کھنچواؤ۔ کیسا شہد جیسا لہجہ تھا، لیکن وہ اس کی لذت سے بے بہرا ہو چکی تھی، حالانکہ وہ بہت کوشش کر رہی تھی خود پر قابو پانے کی، مگر دل و دماغ میں کوئی ربط ہی نہیں تھا۔ وہ سمانا کے ساتھ بیٹھی اور کچھ ہی دیر میں اٹھ گئی۔ کھانا شروع ہوا تو وہ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر چمچ سے ادھر ادھر کرتی رہی۔ ہانیہ میں آپ کو جوائن کر سکتی ہوں؟ رمیسا کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی جی آنٹی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے مسکرا کر تھامی۔ آپ سبق کا نہیں پوچھیں گی؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے بیبرک اور علیشا کے ساتھ، وہاں اپنی آنٹی کے پاس 1 مہینے تک کے لیے گئی ہے۔ ایبک نے اتنی جلدی مچائی کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی
یہ فنکشن کرنا پڑ گیا، اب اسے پتہ چلے گا تو بہت شور کرے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ سنبھل کر بیٹھی۔ مجھے تو کچھ اپسیٹ سی لگ رہی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہوں، بس کچھ سستی ہو رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کھانے کی طرف توجہ کر لی تھی۔ وہ 2 دن آفس نہیں جا پائی تھی۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے 2 دن کافی تو نہیں، پھر بھی بہت حد تک اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ ایبک نے اس سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے، حتیٰ کہ محبت کا اظہار تک نہیں کیا تھا۔ پھر وہ خوش فہمیوں میں گری تو اس کی اپنی غلطی تھی۔ اس نے اپنے لیے بہرحال اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی ہی چننی تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی جسے تسلیم کرنا ہی وقت کا تقاضا تھا۔ ایبک اور سمانا اکثر باہر ملنے لگے تھے۔ سمانا کی توجہ خود پر بہت بڑھ گئی تھی۔ اس دن بھی وہ ڈنر پر اس کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ ہانیہ اپنے آفس کے لیے کپڑے پریس کر کے ہینگ کر رہی تھی جب کال بیل کی آواز آئی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تایا جان اور تائی جی کسی کے انتقال پر گئے ہوئے تھے اور ارسم اپنے دوستوں کے ساتھ سی ویو گیا ہوا تھا، سو ہانیہ ہی کو گیٹ پر آنا پڑا۔ کون؟ ہانی میں ہوں، سمانا۔ اس نے گیٹ کھولا۔ سمانا کے پیچھے ایبک بھی تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لاؤنج میں آ گئی۔ ہانیہ کافی پلا دو یار۔ وہ سہلاتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ دودھ بوائل کرتے، کافی پھیرتے ہوئے کتنے ہی آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے رہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کافی تیار کر کے اس نے چینی الگ سے رکھی۔ وہ اچھی طرح سے منہ صاف کر کے ٹرے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ سمانا نہیں تھی۔ وہ اکیلا بیٹھا اپنے سیل کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ کتنی چینی سر؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ 1 چمچ۔ اس نے 1 چمچ چینی ملا کر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کپ یوں تھاما کہ ہانیہ کی انگلیاں بھی اس کی گرفت میں چلی گئیں۔ اس کے تو پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کے چولہے سے کیا دھواں بھی نکلتا ہے؟ جی۔ اس نے حیرت سے ایبک کو دیکھا۔ آپ کی آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہانیہ کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی ہیں۔ اتنے میں سمانا اندر داخل ہوئی۔ سوری ایبک، میرے فرینڈ کی کال آ گئی تو دیر ہو گئی۔ میں بھی اب چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ ابھی کچھ دیر تو بیٹھو، سمانا نے اصرار کیا۔ مجھے کچھ کام ہے، ڈیڈ بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ ہانیہ جاتے جاتے رک گئی۔ سر آپ نے کافی تو پی ہی نہیں؟ بہت کڑوی ہے، شاید چینی کی جگہ نمک ڈال دیا آپ نے۔ اسے تو ہانیہ کو دیکھنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ بغیر سمانا کا خیال کیے وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے گھبرا کر سمانا کو دیکھا۔ وہ کافی کا سپ لے رہی تھی۔ کافی تو ٹھیک ہے، وہ کچھ حیرت سے بولی۔ ایبک نے کندھے اچکائے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے دودھ کے بجائے آنسو استعمال کیے ہوں۔ اینی وے میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ پلٹ گیا۔ سمانا اس کے پیچھے گئی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تکیے پہ سر رکھ کر اس نے سارے آنسو بہا دیے تھے۔ ہر بار ایبک اور سمانا کو ساتھ دیکھ کر اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ وہ اس کی کیفیت سمجھ لیتا تھا اور پھر بھی اسے دکھ پہنچاتا تھا۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، کاش اسے بھی صبر آ جائے۔ علیشا کی طرف سے خوشخبری سننے کو ملی تو رمیسا نے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی اور ان سب کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ سب گئے تھے سوائے ہانیہ کے۔ اس کے نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا۔ وہ کھانا کھا کر چائے لے کر کمرے میں آئی تو اس کے سیل پر بیل ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر دیکھے آن کر لیا۔ ہیلو ہانیہ، میں ایبک بات کر رہا ہوں۔ ہانیہ کو جھٹکا سا لگا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کیوں نہیں آئیں؟ جنہیں جانا چاہیے تھا وہ تو چلے گئے، میرا جانا کوئی ایسا ضروری تو نہیں تھا۔ ارسم تو آئے ہیں؟ تو اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو آپ کو بھی تو آنا چاہیے تھا۔ اچھا، ارسم بھائی جہاں جائیں گے مجھے بھی وہاں جانا ہوگا؟ کیوں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ان کی بہن کی سسرال میں پارٹی ہے تو انہوں نے جانا ہی تھا۔ آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ان سے، ہم سے؟ وہ کچھ دیر کے لیے چپ رہ گئی تھی۔ اس نے بھی بات بدل دی۔ چلیں جانے دیں، یہ بتائیں آپ آ رہی ہیں تو میں ڈرائیور کو بھیج دوں؟ نہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کے پوچھنے کا، میں اب سونے لگی ہوں۔ نیند آ جاتی ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ جی، وہ چنبے سے بولی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، چھوڑیں۔ گڈ بائی اینڈ گڈ نائٹ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ حیران پریشان فون ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر بیٹھی رہ گئی تھی۔ 2 دن سے سمانا نہ صرف گھر پر تھی بلکہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ ہانی، ایبک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، پلیز تم میری طرف سے اس سے معذرت کرو اور اسے مناؤ۔ وہ تو بھڑک ہی گئی۔ میں کیوں مناؤں؟ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم خود مناؤ۔
پلیز ہانی، وہ نہ تو مجھ سے مل رہا ہے اور نہ ہی میرا فون اٹینڈ کر رہا ہے۔ تم تو اس کے پاس کام کرتی ہو، تمہاری تو وہ بہت رسپیکٹ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مجھے اپنے اتنے ذاتی معاملے میں بولنے کی اجازت دیں گے۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، مجھے پتہ ہے نا وہ تم سے کتنی۔ وہ یک دم رکی تھی۔ ہانیہ نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے، تمہارے متعلق کوئی بات بھی کرتا ہے تو بڑے احترام سے۔ ہانیہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بات کرو گی نا؟ 2 دن سے سر آفس بھی نہیں آ رہے، میں کیسے بات کروں؟ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ تم اس کے گھر چلی جاؤ، وہاں بات کر لو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے سمانا؟ میں کیوں آ جاؤں گی؟ تو وہ تمہاری بہن کا سسرال بھی ہے، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ اپنا مطلب آیا تو فوراً سے بہن بن گئی۔ تم رومیسا آنٹی سے بات کر لو، وہ سمجھائیں گی۔ پاگل تو نہیں ہوگی؟ یہ میرا اور ایبک کا ایشو ہے، اسے میں ان سے کیسے ڈسکس کر سکتی ہوں؟ تو میں بھی تو تھرڈ پرسن ہوں، میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، تمہارے لیے تو ایبک بہت کرنسی شو کرتا ہے، تمہاری بات وہ آرام سے سن لے گا۔ ایک تیر ہانیہ کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح دباؤ ڈال کر سمانا نے اسے رضامند کر ہی لیا تھا۔ اگرچہ دل تو چاہتا تھا کہہ دے میری بلا سے، مگر دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر بھی تو نہیں رکھا جا سکتا نا۔ سمانا اچھی اپنے مطلب کے لیے بنی ہوئی تھی اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ناچار ہانیہ اس کے ساتھ ایبک کے محل جیسے گھر میں چلی آئی۔ سمانا اسے ڈراپ کر کے چلی گئی تھی۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ایبک کو اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی۔ چھوٹے صاحب آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں، انہیں یہاں بلائیں نا آپ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر گفتگو کی کیفیت میں کھڑی رہی، پھر اسپاٹ میں سر ہلا کر ملازم کے پیچھے چل پڑی۔ اور لوگ کہاں ہیں؟ جی وہ سب تو امریکہ گئے ہوئے ہیں اپنے بڑے بیٹے کے پاس۔ وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ گھر پہ صرف سر ایبک ہیں؟ ہم سب بھی ہیں جی۔ وہ اس کی کم علمی پر مسکرایا، ساتھ ہی طویل کوریڈور کے ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ میم کم ان۔ ملازم نے دروازہ کھول کر ہانیہ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بہت شاندار بیڈ روم، اس کے بیچم بیچ کھڑا وہ شاندار بندہ، ایک دم پرفیکٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب تو ٹھیک ہوں۔ وہ بھی سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آگے کیا بات کرے۔ ڈائریکٹ موضوع پر آنا تو بہت مشکل تھا۔ پچھلے دنوں ایبک کا جو اس کے سے رویہ رہا تھا وہ بھی حوصلہ شکن تھا، اور سمانا سے منگنی کے بعد تو اس نے خود بھی اس سے کترانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی شاید قسم کھا کر بیٹھا تھا کہ وہ بولے گی تو ٹھیک، ورنہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے۔ آنٹی اور سبق کہاں ہیں؟ اب کچھ تو کہنا تھا، ورنہ ملازم بتا چکا تھا۔ سب امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ یقیناً محسوس ہو رہا تھا۔ کب تک آئیں گے؟ شاید اگلے ہفتے تک۔ پچھلے دنوں کی بنسبت موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ہانیہ کا حوصلہ بڑھا۔ سر سمانا بہت پریشان ہے، اس سے شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، وہ آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہے، مگر آپ شاید اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے تو اس نے مجھے تو اس لیے آئی ہیں آپ؟ اس کے ماتھے پر پل پڑا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس سے ناراض ہو گئے ہیں تو اس نے آپ کو بھیجا منانے کے لیے۔ ویسے اسے کیسے پتا تھا کہ آپ منا لیں گی؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ ہانیہ کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ مارے شرمندگی کے ہانیہ اٹھ گئی۔ سوری سر، اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے اس کی طرف سے سوری کروں، آپ اس کا فون اٹینڈ کر لیں تو وہ خود۔ یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، وہ سرد مہری سے بولی۔ ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ ایبک نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے انگارہ اس کے ہاتھ سے آ لگا ہو۔ اسے یقیناً سخت بخار ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ساری شرمندگی اور غصہ بھاپ بن کر اٹھ گیا۔ آپ میڈیسن لے کر آرام کریں، آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو ایسے کیسے جا رہی ہیں؟ نہیں سر، کوئی تکلف نہیں، پھر سمانا کے آنے کے بعد تو آنا جانا لگا ہی رہے گا نا۔ آپ پلیز میڈیسن لیں۔ میں چائے منگواتا ہوں، پھر میڈیسن لے لوں گا، بیٹھیے۔ اس نے انٹرکام پر ہدایات دیں۔ جب تک وہ بیٹھ چکی تھی وہ بھی آ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر پیچھے کھسکنا چاہا، لیکن ایبک نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔
تھی۔ ریلیکس ہانیہ۔ ہانیہ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس کا لمس، اس کی خوشبو اس کے حواسوں پر غالب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کیا۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ آپ خود جو اتنی خوبصورت ہیں کہ کسی کا ایمان بھی خراب کر سکتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ کہاں تو وہ اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا اور کہاں یہ رویہ وہ کسمسا کر پیچھے ہونا چاہتی تھی، مگر ایبک پوری طرح متوجہ تھا۔ اس کی گھور سیاہ آنکھوں میں ستارے سے چمک رہے تھے۔ ایک انوکھا جذبہ، کوئی الگ سا تاثر تھا ان میں۔ اسی وقت دستک ہوئی۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا اٹھ گیا۔ ملازمہ چائے کی ٹرالی لائی تھی۔ اوکے، آپ جائیں۔ دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چائے آپ بنائیں گی یا میں بناؤں؟ جی سر، میں بناتی ہوں۔ اس نے 2 کپوں میں چائے بنائی اور اپنا کپ لے کر چائے کے 2-3 سپ لیے۔ یہ بھی لینا، یہ سب دیکھنے کے لیے تو نہیں رکھا؟ ایبک نے ٹیبل پر موجود لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں صرف چائے لوں گی۔ وہ جلد از جلد چائے پی کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں بھی صرف چائے پیوں گا۔ اس نے آرام سے ہانیہ کے ہاتھ میں موجود کپ خود لے لیا اور اس میں سے پینے لگا۔ وہ ہچکا رہ گئی تھی۔ تھوڑی سی پی کر کپ دوبارہ ہانیہ کو پکڑا دیا۔ لیں؟ نہیں سر، میں نے بس کر دی۔ کیوں؟ کپ تو ختم کریں۔ اور جھوٹا کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے کپ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ہانیہ نے بمشکل ایک گھونٹ حلق سے اتارا۔ سر؟ جی سر کی جان۔ وہ مزید سٹپٹا گئی۔ سر کو کیا ہو گیا تھا؟ کیسی بہکی باتیں اور حرکتیں کر رہے تھے؟ آپ کچھ کھائیں پھر میڈیسن۔ آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنی؟ جب سے آئی ہیں میڈیسن لگائی ہوئی ہے۔ آپ بھی تو کچھ لیں، پھر میں تبھی لیتا ہوں۔ وہ تو ہرگز یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ چائے والا عمل اگر کباب بسکٹ کے ساتھ دہرایا جاتا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب جاؤں سر؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ سمانا کو کیا کہیں گی؟ مجھے منایا تو نہیں آپ نے؟ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چلیں مجھے منائیں۔ وہ ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ میں آپ سے سمانا کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ پلیز سر، اس سے جو بھی گستاخی ہوئی ہے اس کے لیے اسے معاف کر دیں۔ او نہیں، یہ تو اپلیکیشن ہے جیسے اسکول میں دی جاتی ہے، تو آپ ہی بتا دیں۔ اب وہ زج ہو گئی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے کہ آپ کو منانا بھی نہیں آتا۔ آپ سے ناراض بھی سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو مجھے منانا چاہیے تھا۔ بڑے آرام سے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہانیہ کو تو 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ ہانیہ کو اب صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ایبک نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں سر۔ محبت اور جنگ میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ محبت تو آپ سمانا سے کرتے ہیں نا؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات پر اتنی حیران ہوئی کہ سب کچھ بھول کر ہکا بکا سی اسے دیکھے گئی۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے ہانیہ پر جھکا اور اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ اتنی سرپرائزڈ کیوں ہیں؟ کیا نہیں جانتی کہ مجھے کس سے محبت ہے؟ اس نے بے اختیار نظریں پھیر لی تھیں۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اتنی غیر متوقع بات نے اس کی مزاحمت کو کمزور کر دیا تھا۔ اسے ڈھیلا پڑتا دیکھ کر ایبک کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں لگا کیچر کھول دیا۔ گھنے لمبے بال آبشار کی طرح اس کے پشت پر موجود ایبک کے بازو پر گرے تھے۔ اس نے نرمی سے انہیں سہلایا۔ بیوٹیفل۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ہانیہ کو پھریریاں سی آ رہی تھیں۔ بہت مشکل سے اس نے کہا، سر پلیز مجھے جانے دیں، بہت دیر ہو گئی ہے، سمانا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے جھکا اور اس کے گال کو چھو لیا۔ ہانیہ تڑپ کر پیچھے ہوئی، مگر کتنے پیچھے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر اسے مزید نزدیک کر لیا۔ ہانیہ اس کے بازو میں پھڑپڑا رہی تھی۔ عمر رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اچانک اس کا سیل بجنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایبک کا دھیان بٹ گیا تھا۔ ہانیہ نے مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دانت اس کے بازو میں گاڑ دیے تھے۔ وہ سی کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ ہانیہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ کھنچتا ہوا اپنے بیڈ پر لے آیا۔
وہ بری طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے چیخنے کے لیے بھی منہ کھولا تھا مگر ایبک کا ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اتنا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ صرف بے ہوش نہیں ہوئی تھی، اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا تھا۔ 15 دن اسے ہاسپٹلائز رکھا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی، کسی نے بات کی تو دل چاہا جواب دے دیا ورنہ خاموشی۔ لیکن جہاں کہیں بات کرتے ہوئے کسی نے اسے ہاتھ بھی لگا دیا تو وہ چیخنا شروع کر دیتی تھی، چھوڑو مجھے، دور ہو جاؤ، مت چھوؤ مجھے۔ توبہ ہے، یہ تو ادھم مچا دیتی ہے۔ تائی اماں بڑبڑائیں، خدا کا خوف کرو شیریں، پتہ نہیں بچی کسی کیفیت سے گزر رہی ہے، کیا ہوا ہے جو ایسی ہو گئی ہے۔ تایا جی کی آواز اندیشوں سے لرز گئی۔ انہیں ایبک نے اس کی بے ہوشی کی اطلاع دی تھی اور اسپتال والوں کے مطابق اسے اسپتال بھی وہی لایا تھا۔ سمانہ نے بتایا کہ وہ اس کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ان کی اطلاع کے مطابق تو ساری فیملی امریکہ گئی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ خدا نخواستہ اس نے اسے کوئی نقصان، وہ کانپ گئے۔ ہونے والے داماد کا ان کی بھتیجی کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کرنے کا مطلب دو طرفہ تباہی تھا۔ یا اللہ، کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی دے دے، مجھے میرے بھائی کے سامنے روز آخرت سرخرو رکھنا۔ سمانہ نے البتہ ایبک سے پوچھا تھا کہ ہانیہ تو اس کی طرف آئی تھی، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ان حالوں کو پہنچ گئی؟ اس نے سرد مہری سے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ایبی ڈارلنگ، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں؟ وہ ڈنر کے بعد ٹیبل سے اٹھا تو موم نے پکارا، شور موم، اوکے، میرے کمرے میں آ جائیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں آ گیا۔ ڈیڈ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ ماں کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کی اور سمانہ کی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے؟ بس یوں ہی، اس نے مجھے تھوڑا ڈس ہارٹ کیا تھا۔ اس نے شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دی تھی۔ اس نے آپ سے سوری نہیں کیا؟ میں نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ سمانہ سے میری بات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ ہانیہ سے متعلق کسی بات پر آپ اتنے ناراض ہو گئے۔ آپ کا ریلیشن تو سمانہ سے ہے نا، ہانیہ سے تو نہیں؟ پھر ہانیہ کی وجہ سے سمانہ سے ناراض ہونا؟ ٹھیک تو نہیں؟ وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ کچھ دیر اسے بہت دیکھتی رہی۔ آپ کو اور سمانہ دونوں کو اپنا ٹیمپرمنٹ انکریز کرنا چاہیے۔ اگر ہانیہ اتنی بیمار نہ ہوتی تو آج کل میں آپ دونوں کی شادی کے دن طے ہو رہے ہوتے۔ اس بات پر اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے مگر اب بھی نہیں تھا۔ اور سمانہ بتا رہی تھی کہ ہانیہ کے بیمار ہونے کا بھی آپ سے کوئی تعلق ہے؟ وہ سمانہ کی طرف سے معذرت کرنے یہاں آئی تھی اور اس کے بعد ہسپتال پہنچ گئی۔ ایک بم تھا جو انہوں نے ایبک کے اعصاب پر دے مارا تھا۔ آپ نے اسے ٹارچر کیا تھا، مینٹلی یا فزیکلی؟ سمانہ نے کیسے یہ سب کہہ دیا؟ اس نے ہانیہ سے پوچھا ہے یا اسے میرے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ بھڑک اٹھا، رضیہ اور شاہد نے تو دیکھا ہے، اسے یہاں آتے، آپ کے بیڈ روم میں جاتے اور اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر باہر لے جاتے، سب دیکھا ہے۔ اس کے ڈیڈ ہمیشہ سے موم کی صلاحیتوں کے متعارف تھے کہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ یوں معاملات کو ہینڈل کرتی تھی کہ آہستہ آہستہ گھیر کر اس پوائنٹ پر لے آتی تھی کہ کوئی راہ فرار نہیں چھوڑتی تھی۔ ایبک تو سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ کیا کیا تھا آپ نے اس دن اس کے ساتھ کہ وہ بچی اب نارملٹی کی لمٹس کو پہنچ گئی ہے؟ اس بار ان کے لہجے میں سرد مہری جھلک رہی تھی۔ میں ہمیشہ کہتی رہی کہ میرے بچے آج کل کی کسی برائی میں ملوث نہیں ہیں، نہ اسموکنگ کرتے ہیں، نہ ڈرنک، کسی قسم کی گرل فرینڈز بھی نہیں۔ لیکن یہ سب تو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ نے ہر لمٹ کو کراس کیا ہے۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردے ڈال کر انہیں شیری دیتی ہے۔ آپ نے یہ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں موم، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اوکے، تو پھر وہ بے ہوش کیوں ہوئی؟ اسے نروس بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس بار کی خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ آپ ہرٹ ہوئیں، اس کے لیے سوری موم، لیکن موم میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ شرمندگی محسوس کریں۔ ورنہ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ ہانیہ پر غصہ؟ وہ حیران رہ گئیں، کس بات کا غصہ؟ وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے آپ کو
اس کے بارے میں بتانے کا سوچا، لیکن بوبی کی شادی میں آپ سب کو ایک ساتھ پسند آئی کہ سب نے فرداً فرداً مجھے اس کے ساتھ شادی کا مشورہ دیا۔ انہی دنوں سمانہ اور اس کی ممی نے مجھ سے مل کر اس کی بیرا روی کا بتایا کہ اس کے تو بہت سارے بوائے فرینڈز ہیں، اپنے حسن سے وہ ہر کسی کو دیوانہ بنا لیتی ہے، وہ جاب بھی اسی لیے کرتی ہے کہ نئے نئے شکار پھانس سکے۔ سمانہ کا بھائی ارسم بھی اس کے ساتھ انوالو ہے، بلکہ ارسم کے ساتھ تو بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت روک کر رکھا ہوا تھا، ورنہ اپنے جذبات کی توہین پر میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس دن سمانہ کی طرف سے معذرت کرنے کے لیے خود ہی آ گئی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ بے ہوش نہ ہو جاتی تو میں واقعی آپ کے سامنے آنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ غصے نے میری عقل بھی چھین لی تھی اور آپ کا سامنا کرنے کا خیال بھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری موم۔ اور اس کا سامنا کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا کہ خدا نخواستہ اس سے کچھ ہو جاتا، یا وہ جس کیفیت میں اب ہے اس میں ہوتی تو کیسے فیس کرتے، یا کہیں غائب ہو جاتے۔ رومیسا کے چپتے لہجے پر اس نے سر جھکا لیا۔ یہ کس قسم کی پسندیدگی تھی کہ کسی نے بہکایا اور آپ بہک بھی گئے؟ آپ کے دل نے کوئی گواہی نہیں دی کہ وہ کیسی لڑکی ہے؟ میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے۔ بوبی کی بارات والے دن اس نے صرف ایک دفعہ میرے سامنے آپ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا۔ اتنی حسین بچی اور میرے بیٹے سے اتنی محبت کرے اور میرے دل میں نہ اترے۔ آپ کے ڈیڈ نے مجھ سے کہا اس بچی کو ایبی کے لیے ریزرو کر لیں، ایبی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ محبت تو خود ایک گواہی ہے، اپنے وجود کا خود بتا دیتی ہے۔ یہ محبت تو تھی ہی نہیں، یہ تو وقتی جذبات تھے۔ اگر وہ خدا نخواستہ ایسی لڑکی ہوتی تو وہ آپ کے ساتھ کسی رشتے میں جڑی ہوئی تو نہیں تھی کہ آپ نے اس سے بے وفائی کا انتقام لیتے پھرتے۔ صرف شک کی بنیاد پر آپ نے اپنا اعتماد بھی کھو دیا، وہ اعتماد جس کے سہارے وہ آپ کے بیڈ روم تک چلی آئی تھی۔ وہ اعتماد ٹوٹا، وہ خود بھی ٹوٹ گئی۔ بلال صاحب بتا رہے تھے کہ سوتے میں وہ چیختی ہوئی اٹھ جاتی ہے، کوئی کندھے پر ہاتھ رکھ دے تو وہ اتنا چیختی چلاتی ہے کہ لوگ بلا وجہ اس کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اسے ٹرنکولائزز پر رکھا جا رہا ہے۔ اس کی سو کالڈ بے وفائی پر آپ کو زیادہ اذیت ہوئی تھی یا وہ زیادہ اذیت میں ہے؟ وہ سخت ملال میں گھری ہوئی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بلال صاحب اور ان کی فیملی کو کچھ معلوم نہیں ہوا؟ انہیں سب پتہ چل گیا ہے کہ اس دن آپ اکیلے گھر میں تھے اور اسے اسپتال بھی آپ نے پہنچایا ہے، تو اس کی حالت کی وجہ بھی خود بخود معلوم ہو چکی ہے۔ وہ حفظ مراقب میں چپ ہیں، ورنہ ایسے لڑکے کو داماد بنا کر انہیں کون سی خوشی مل جائے گی جو ان کے ہی گھر کی دوسری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر چکا ہو۔ ایبک کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ اب صرف ایک صورت ہے، اس کی طبیعت کے بحال ہو جانے کے بعد آپ میرے ساتھ چلیں گے ان کے گھر اور سب کی موجودگی میں ہانیہ سے معافی مانگیں گے۔ نہ صرف معافی بلکہ اعتراف بھی کریں گے کہ اس سارے معاملے میں صرف آپ قصوروار ہیں، وہ بچی بے گناہ ہے۔ ایبک دم بخود ماں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اتنی سخت سزا اگر منظور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سمجھوں گی میرا ایک ہی بیٹا ہے، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ موم، اس کی آواز میں بے یقینی تھی، آپ مجھے ڈس آن کر رہی ہیں؟ ابھی مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں سخت بات کرتی تھی۔ اوکے، آپ جب کہیں میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس کے ایک دم کہنے پر ان کے دل کو کچھ ہوا، مگر یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، آرام کریں۔ گڈ نائٹ موم۔ وہ چلا گیا تو کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے جھلک گئے تھے۔ کتنی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا تھا ایبک نے انہیں اور خود کو۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دل پر رکھا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا، ندامت اور شرمندگی کا بوجھ۔ وہ تو پہلے ہی ضمیر کی ملامت کا شکار رہتا تھا۔ موم کی باتوں نے اسے مزید نادم کر دیا تھا۔ اپنے ہی الجھنوں میں اسے علم ہی نہیں ہوا کہ موم کس طرح ان سے رابطے میں ہے اور ہر چیز ان کے علم میں ہے۔ اس شام وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بستر میں ہی تھا جب شاہد نے آ کر اسے بتایا، اسے ہانیہ کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ کون؟ سر، مس ہانیہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کتنی ہی دیر اسے یقین نہیں آیا وہ کیسے یہاں آ سکتی ہے۔ پھر اس نے کمبل اتارا اور بستر سے نکل آیا۔ آپ انہیں یہیں لے آئیں، میں جب تک فریش ہو جاؤں۔
شاہد کے چہرے پر اترتی حیرت کو نظر انداز کرتا وہ واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر آیا تو دستک دے کر وہ اندر آئی تھی۔ گلابی لباس، خود بھی گلابی گلابی سی، کتنی پیاری، کتنی معصوم نظر آنے والی، اندر سے کتنے کالے دل والی۔ ایسی ایکٹنگ کرتی تھی کہ شبہ نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ کس کریکٹر کی مالک ہے۔ اس کے بخار کا علم ہونے کے بعد تو وہ اتنی بے چین ہوئی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے گولیاں اسے کھلا کر ہی جاتی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی اداکاری کو سراہ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس کی خوبصورت قربت اسے بہکانے لگی۔ وہ جو چاہ رہا تھا اس کا ماحول تو خود بخود بن رہا تھا، سو وہ مزید بہکتا گیا۔ وہ ہراساں ہو کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر تھی تو ایک نازک سی لڑکی، تھک کر ہار گئی۔ وہ جیسے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی، اس کا سارا نشہ بھی حیران ہو گیا۔ اس کے گال تھپ تھپاتے، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن بے سود بے اختیار اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کے نرس بریک ڈاؤن کا بتایا تو اس کے اپنے حواس جاتے رہے۔ اس نے بلال صاحب کو اطلاع دی اور جب تک وہ آ نہیں گئے وہ وہیں رکا رہا۔ وہ بار بار یہی پوچھتے رہے کہ اسے ہوا کیا ہے، آپ انہی سے پوچھیے گا۔ وہ وہاں سے آ گیا۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئی وہ ارسم سے اس کی خیریت پوچھتا رہا۔ زندگی اتنی بری اور اتنی مشکل ہو گئی کہ اسے گزارنا ایک عذاب بن گیا تھا۔ جو سزا ہانیہ کو دینے لگا تھا وہ خود اس کے اپنے لیے سزا بن گئی تھی۔ موم نے صحیح کہا تھا کہ اس نے اس کے بعد کا نہیں سوچا تھا۔ وہ اسے دور سے دیکھتا تھا تو بے خود ہو جاتا تھا۔ اسے چھو کر تو اس نے اپنے آپ کو ایک امتحان میں مبتلا کر لیا تھا۔ اپنا کمرہ جو اسے جنت لگتا تھا، وہاں آنا ہی ایک اذیت بن گیا تھا۔ ہر طرف ہانیہ ہی نظر آتی تھی، مسکراتی، جھجکتی، روتی، تڑپتی، ایک دم بے جان ہو کر اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی۔ ایبک اس حد تک جا سکتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس بے یقینی نے اسے بے ہوشی کے غار میں اتار دیا تھا۔ ایبک کا سارا غصہ، ساری نفرت اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک پچھتاوا تھا جو اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ اس نے جیب میں سے اپنا سیل نکالا اور گیلری کے آپشن میں جا کر اس کی تصویر اپنے سامنے کر لی۔ وہ روز رات کو اس تصویر کو دیکھا کرتا تھا، وہ انتہائی دل فریب نقوش جنہیں اس نے چھو کر محسوس کیا تھا۔ اور اب اس نے فون بند کیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی گولیاں نکالیں اور 2 گولیاں ایک ساتھ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اسے ٹرنکولائزر پر رکھا جا رہا ہے۔ موم کی آواز اس کے کانوں میں پھر سے گونجی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی تھی۔ وہ 3 ہفتوں سے ٹرنکولائز ہی لے رہا تھا، ورنہ اسے لگتا تھا اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ اس نے نائٹ سوٹ پہنا اور آ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب تک نیند سے آنکھیں بوجھل نہیں ہو جاتی تھیں وہ بیڈ پر نہیں جاتا تھا، بیڈ کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں تھا، ورنہ ہانیہ پھر سے اس کے حواسوں پر سوار ہو جاتی۔ اس نے اپنی آستینیں پلٹیں، بازو پر ابھی بھی ہلکا سا نشان تھا۔ اس نے انگلی سے اس نشان کو چھوا تھا۔ مائی لو، مائی سویٹ ہارٹ، آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا اور ہاتھ پیچھے گدی سے باندھ لیے۔ صوفے کی پشت پر سر ٹکائے وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ جھرجھری سی لے کر سیدھا ہو گیا۔ یا اللہ مجھے حوصلہ دے اور معافی بھی۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ وہیں صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ مگر بتدریج ہانیہ کی ذہنی حالت بہتر ہونے لگی۔ 2 بار اس سے ملنے کے لیے رومیسا آئی تھی۔ وہ نرمی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ ان کی وہ بہت عزت کرتی تھی، وہ بہت اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہ تھا، مگر وہ ایبک کی ماں بھی تھی۔ بے شک ایبک نے اسے پاگل پن کی سرحدوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس نے تو اس سے سچ مچ محبت کی تھی۔ اس سے وابستہ ہر رشتہ اسے بہت عزیز تھا۔ مومنہ بھی آئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے اچانک کہا، سر ایبک اسکاٹ لینڈ گئے ہوئے ہیں، جانے سے پہلے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اب تو کافی بہتر ہو، آفس آؤ گی نا، میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ اور وہ شرارت سے بولی، سر ایبک بھی۔ شٹ اپ مومنہ، وہ سمانہ کے فیانسی ہیں۔ اوہ سوری یار، میں بھول ہی گئی تھی۔ مومنہ نے فوراً معذرت کی تھی۔ اٹس اوکے، وہ آہستہ سے بولی۔ سر پر جیسے کوئی وزن آ گرا تھا، وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ مومنہ کو شاید کبھی اپنے کیے پر اتنا افسوس
ہوا ہو جتنا اب ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ہانیہ کے کچے زخم کریت دیے تھے۔ وہ اس کے تصور کو جھٹک جھٹک کر تھک چکی تھی، مگر وہ تو اس کے اعصاب پر اتنا حاوی تھا کہ سوتی تو خواب میں اور جاگتی تو سوچوں میں۔ ارد گرد وہی نظر آتا تھا، وہی محسوس ہوتا تھا۔ اپنا آپ اس کے بازوؤں کے حصار میں، اس کے وجود کی خوشبو میں گھرا ہوا لگتا۔ اپنے چہرے کے ہر نقش پر اس کے ہونٹوں کا دہکتا ہوا لمس اس کی بے چینی کو سوا کر دیتا۔ وہ رگڑ رگڑ کر منہ دھوتی، مگر اس احساس سے پیچھا نہ چھڑا پاتی۔ وہ تو سمانا کی امانت تھا، پھر اتنی بڑی بددیانتی۔ وہ خود کو ہی مجرم سمجھتی تھی۔ نماز پہلے بھی پڑھتی تھی، مگر اب باقاعدگی سے اب پڑھنے لگی تھی۔ بس وہی لمحات تو ہوتے تھے جب وہ اس کیفیت سے آزاد ہو پاتی تھی، ورنہ تو اسے لگتا تھا اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ اس وقت بھی وہ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھ میں لیے استغفر اللہ پڑھ رہی تھی جب اس کے سیل پر بیل ہونے لگی۔ نیا نمبر تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو! جواباً خاموشی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر حیرت سے دیکھا، پھر کان سے لگایا۔ کیسی ہیں آپ ہانیہ؟ وہ ایبک تھا۔ ہانیہ کو جیسے فون نے کرنٹ مارا تھا۔ اس نے فون دور پھینک دیا۔ 1 ماہ بعد اس کی آواز نے اس پر وہی اثر کیا تھا جو 1 ماہ قبل اس کے عمل نے کیا تھا۔ وہ پوری کانپنے لگی۔ اس نے تو سم ہی چینج کر دی تھی، پھر اس نے یہ نیا نمبر کس سے لیا؟ وہ کچھ دیر خود پر قابو پاتی رہی، پھر فون اٹھا کر اسے آف ہی کر دیا۔ یہ اس کے کچھ دن بعد کی بات تھی جب رومیسا ان کے گھر آئیں اور بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرنے لگیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں آنٹی پلیز، میں نہیں جا سکتی۔ بیٹا پارک تک چلنا ہے، سبق بہت اصرار کر رہی ہے۔ چلیں بیٹا، ذرا دل بہل جائے گا۔ چلی جاؤ ہانیہ بیٹا، فریش ہو جاؤ گی۔ تایا جی نے بھی کہا تو کپڑے تبدیل کر کے ان کے ساتھ چلی آئی۔ پارک میں بینچ پر بیٹھ کر رومیسا نے اپنے سیل پر نمبر پش کیا۔ اوہو، سبق نے فون ہی بند کیا ہوا ہے، میں اسے بلا کر لاتی ہوں، وہ کینٹین میں ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بینچ سے ٹک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ عموماً اسے اپنے برابر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ساتوں آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم گئے تھے۔ ایبک اس کے برابر بیٹھا ہے، اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، مگر ایبک نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ بٹھا لیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہانیہ نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ بہت ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے رخ پھیر لیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی نہ سننی ہے۔ پلیز ہانیہ، میں اس سب کے لیے سوری کر رہا ہوں۔ میں نے موم سے ریکویسٹ کی کہ وہ میری کسی طرح آپ سے بات کروا دیں تاکہ میں آپ سے ایکسکیوز کر سکوں۔ آپ لوگوں کو تو دھوکہ دینے کی عادت ہے، آپ ہوں یا آپ کی والدہ۔ دماغ تو میرا خراب ہے جو ہر بار یقین کر کے ساتھ چلی آتی ہوں۔ اس کا لہجہ اگر سخت تھا تو الفاظ اس سے بھی سوا۔ ایبک کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ سب کچھ کہہ سکتی ہیں لیکن صرف مجھے۔ موم میری نہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں ملوانا چاہتی تھیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی۔ ان کا خیال ہے کہ میں آپ سے معذرت کروں تاکہ آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جائے، تو میں آپ سے سوری کر رہا ہوں۔ یعنی وہ ماں کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اسے منا رہا تھا۔ ہانیہ کے دل پر لگے زخموں میں ایک نیا زخم یہ بھی صحیح۔ اس نے اٹھ کر تھکے تھکے قدموں سے باہر جانے کے لیے قدم آگے کو بڑھائے۔ رکے ہانیہ۔ وہ رک گئی۔ اب وہ کون سا چرخہ لگانا چاہتا تھا وہ یہ بھی دیکھ لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے محبت ہو جائے اسے تو یہ علم ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ سے کل بھی محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اس نے پہلی دفعہ اظہار کیا بھی تو کس طرح ہانیہ کی آنکھیں جلملا سی گئیں۔ وہ تو کہہ کر ایک دم پلٹ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن ہانیہ وہیں پہ دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ اسے ٹٹ کی باندھے دیکھا کرتا تھا یا جب دیر ہو جانے کے احساس سے اسے گھر چھوڑ کر آتا، تب اس کا دل کتنا خوش امید ہو گیا تھا۔ ببرک کی شادی میں ایبک کی والہانہ نظروں نے اسے یقین دلایا تھا کہ جذبات دونوں طرف یکساں ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ دن بدن بدلتا چلا گیا؟ دکھ تو اسے ہوا تھا تو شکوہ بھی اسے ہونا چاہیے تھا، مگر اسے تو صبر کی عادت تھی، تو سو اپنے سارے جذبات کا خون ہوتے دیکھ کر بھی چپ ہو گئی۔
شکایت کرتی بھی تو کیا کرتی؟ ایبک نے کون سا اس سے کوئی وعدہ کیے تھے؟ حالانکہ یہ تو وہ جذبات تھے جن کے لیے اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سمانا کے سامنے منگنی کے بندر میں بند گیا، آئے دن اس کے ساتھ گھر آتا یا اسے ساتھ لے کر ہوٹلنگ آؤٹنگ کرنے جاتا۔ وہ کس اذیت میں مبتلا ہو جاتی تھی یہ تو وہی جانتی تھی، اور اس دن جب وہ سمانا کے کہنے پر ایبک کے گھر گئی، وہ جو کچھ ہوا اس میں وہ خود کو ہی قصوروار گردانتی تھی۔ وہ ایک غیر مرد کے بیڈ روم میں کیا سوچ کر چلی گئی، جبکہ گھر میں کوئی دوسرا فرد موجود بھی نہ تھا سوائے ملازمین کے جو اپنے مالکوں کے کسی عمل میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایبک نے جو کچھ کیا وہ تنہائی میں مرد اور عورت کے درمیان موجود شیطان کرواتا ہے۔ اب جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار تھی تو ایبک نے اسے پھر سے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ہنی ڈارلنگ، کچھ ریفریشمنٹ لیں گی؟ رومیسا کی آمد کا اسے علم ہی نہیں ہو پایا تھا، سبق بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ نہیں آنٹی، مجھے گھر جانا ہے، آج میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ نہیں، وہ ایک دم اٹھ گئی تھی، میں گھر جاؤں گی، مجھ پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ چپ کر گئی، اور انہوں نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا اور باہر لے آئیں۔ سبق بھی چپ چپ سی تھی۔ ان کے گھر کو دیکھتے ہی ہانیہ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ میرے روم میں چلتے ہیں سبق، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ ریلیکس ہو کر بیٹھیے، میں چائے منگوا لوں۔ انہوں نے انٹرکام پر چائے کا آرڈر دیا اور پھر اپنے فون سے مختصر بات کی۔ میرے روم میں آئیے گا؟ پھر مسکراتی ہوئی ایبک کے ڈیڈ مسکرائیں۔ ایبک کے ڈیڈ تو رات تک نہیں آنے والے، آپ ایزی ہو کر بیٹھیں۔ اسی اثنا میں دستک ہوئی، دروازہ کھلا اور ایبک اندر داخل ہوا۔ ہانیہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ظاہری بات تھی کہ فون انہوں نے ایبک کو ہی کیا تھا۔ ہانیہ، ایبک آپ کے سامنے ہے، آپ کا جو دل چاہے وہ سلوک اس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ آپ؟ نہیں آنٹی پلیز۔ اس نے رومیسا کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ ایبک کے ساتھ کمرے میں تنہا رہنے کے خیال سے ہی لرز گئی تھی۔ ممی نے انتہائی ملامت بھری نظروں سے ایبک کو دیکھا تھا، اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ دروازہ ناک کر کے ملازمہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ چائے دوں آپ کو؟ میں بناتی ہوں آنٹی۔ ہانیہ نے پہلے چائے بنا کر انہیں دی، دوسرا کپ ایبک کے سامنے رکھا اور اپنا کپ لے کر رومیسا کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں جب آپ کو دیکھنے گئی تو مجھے تو خدشہ تھا کہ آپ مجھ سے ملیں گی نہیں۔ ایبک کی ماں ہونے کے ناطے میں بھی برابر کی شریک جرم نہ سمجھی جاؤں، لیکن آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ ایبک کے سامنے میں نے ایک شرط رکھی ہے کہ یہ آپ سے سب کے سامنے ایکسکیوز کرے گا تاکہ سب پر آپ کی بے گناہی ثابت ہو جائے۔ اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کب، آج کل یا کسی اور دن، جب آپ کہیں۔ یہ سب کے سامنے؟ نہیں آنٹی، وہ تھرا گئی تھی، پلیز نہیں۔ کیوں؟ اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس کے بعد یہ اس کا مستحق ہے۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے انہیں ایسا کچھ کرنا پڑے۔ بلیو می آنٹی، سر نے ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ اپسیٹ کیوں ہیں؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، اس میں سر کا کوئی قصور نہیں ہے، سر نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ جلدی جلدی وضاحتیں دیتی گھبرائی ہوئی رومیسا کے دل میں اترتی چلی گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ آئی لو یو ہانیہ، آئی ریئلی لو یو۔ اب میں جاؤں؟ پھر آئیں گی نا؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ایبک آپ کو چھوڑ آئے؟ وہ خاموش ہی رہی۔ وہ اسے ساتھ لیے پورچ میں آئیں۔ ایبک بالکل خاموش تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے فرنٹ ڈور کھولا۔ ہانیہ بیٹھ گئی تو رومیسا نے تھوڑا اندر ہو کر ایبک سے کہا، اب مجھے آپ کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے ایک نظر ماں پر ڈالی اور خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے دروازہ بند کیا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب گاڑی رکنے پر چونکی، حیرت سے ایبک کو دیکھا جو بہت سکون سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اگر اجازت ہو تو کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ کون سی باتیں؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ مسکرا دیا، میں نے جب فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھا تو آپ مجھے بہت اچھی لگیں۔ لو ان فرسٹ سائٹ والا معاملہ تھا۔ دن بدن میں آپ کی محبت میں مبتلا ہونے لگا۔ بہت جلد مجھے احساس ہوا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ میں خواہ کے اظہار محبت سے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا موم
سے بات کر کے انہیں آپ سے ملواؤں گا اور تھرو پراپر آپ کو حاصل کروں گا۔ موم سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور بوبی کی شادی میں سبھی آپ کے دیوانے ہو گئے۔ اس کی شادی کے دوسرے دن ان سب نے مل کر میرا وہ ریکارڈ لگایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ کی آنٹی اور سمانہ نے بھی سب محسوس کر لیا تھا۔ وہ کئی بار مجھ سے ملی اور آپ کی بیرا روی کے قصے سنائے کہ آپ کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ فرینڈشپ ہے۔ ان کے بھائی ارسم کے ساتھ تو معاملہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ میں نے غصے سے آپ کو اذیت دینے کے لیے سمانہ سے انگیجمنٹ کی، ورنہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ یہ دکھ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے جسے چاہا وہ ایک کریکٹر لیس لڑکی تھی، مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ جب آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تو ارسم سمانہ کو ساتھ لے کر میرے پاس آیا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ سمانہ بھی بہت رو رہی تھی۔ اسے آپ کی کنڈیشن سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اس نے موم کو بھی کلیئر کیا، ورنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھیں۔ اتنی کہ میں نے پہلے کبھی انہیں کسی سے بھی ایسے ناراض ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ہانیہ ساکت بیٹھی تھی۔ سمانہ نے میرے متعلق یہ سب کیوں کہا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے دماغ میں زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ اب اسے ایبک کے پل پل بدلتے رویے اور ارسم کے متعلق طنزیہ باتوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے سر سیٹ کی بیک سے ٹکا دیا۔ کتنے ہی آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو جب ایبک نے ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر اس نے خود اپنا چہرہ صاف کیا۔ میرا خیال ہے مجھے آپ کو یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔ نہیں، اچھا کیا آپ نے بتا دیا، ورنہ میں تو ساری عمر یہ معامہ حل نہ کر پاتی کہ آپ کے یک طرفہ بدلنے کی وجہ کیا تھی۔ اچھا، یعنی ٹینشن تھی میرے بدلنے کی، وہ شرارت سے بولا۔ جواباً ہانیہ نے اسے باقاعدہ گھورا تھا۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے کانوں کی لو کو چھوا۔ وہ بھی ہنس پڑی تھی۔ اب تو دوستی ہے نا؟ ایبک نے ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ سمجھ کر ہنس پڑا۔ مام کو بتا دوں کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لاسٹ چانس ہے۔ اگر آپ آج ہانیہ کو نہ منا سکے تو پھر ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیں گے، اور میں آپ کو کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور میں آپ کا بہت تھینک فل ہوں کہ آپ نے مجھے اس شرمندگی سے بچا لیا جو سب کے سامنے ایکسکیوز کرنے سے مجھے ہوتی۔ میں تو یہ سوچ کر بھی پسینے میں ڈوب جاتا تھا۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ میں آپ کو شرمندہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر اتنی ناراض کیوں تھی؟ جو کچھ آپ نے کیا اس پر مجھے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ حالانکہ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا کہ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ یہ اچانک کیسے قلع بازی کھائی تھی اس نے؟ پیار ہی تو کیا تھا آپ کو، اور میرا تو پھر سے وہ سب کرنے کو دل چاہ رہا ہے، وہ سرگوشی میں کہتا اس کے قریب ہوا۔ اس بار ہانیہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنے لگی۔ ایبک نے اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ وہ جس طرح ہنس رہا تھا ہانیہ سمجھ گئی کہ وہ شرارت کر رہا تھا۔ اس کے اڑتے ہوئے حواس واپس آنے لگے۔ ایبک نے اسے سچ مچ ڈرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ موم کو بھیجوں پرپوزل کے لیے؟ وہ خاموش ہی رہی۔ میں چاہتا ہوں اب کوئی غلط فہمی کے امکان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس لے آؤں، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہلکے سے کھنکارا۔ جس چیز کا ذائقہ معلوم نہ ہو اس کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ذائقے کو چکھ لیا جائے اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کا فلسفہ سنا، نہ سمجھی سے اسے دیکھا تو وہ بہت معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کی بات اب ہانیہ کی سمجھ میں آئی تھی۔ وہ دبک کر پیچھے ہٹی اور دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی رنگت دیکھ کر ایبک کے حلق سے بے اختیار قہقہہ برآمد ہوا تھا۔ ہانیہ نے اسے کبھی اتنا کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے مہوش سے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے شرارت سے بائیں آنکھ دبائی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز مجھے چھوڑائیں۔ آپ کو چھوڑنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سنیں میرے دل کی ہر دھڑکن، ہانیہ ہانیہ پکار رہی ہے، کان لگا کر سنیے۔ ایبک نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس پر ٹھوڑی ٹکا دی اور دھیرے سے گنگنایا۔ ہانیہ نے سکون سے آنکھیں مونڈ لی تھی۔
محبت کا آئینہ جو بدگمانی کی دھول نے دھندلا دیا، اب صاف ہو کر کتنے خوبصورت منظر دکھا رہا تھا۔ آنکھیں سہانے خواب بن رہی تھیں۔ محبت کی شاہراہ پر ان دونوں کی زندگی کی گاڑی اب بہت رواں رہنی تھی، اس کا دونوں کو ہی یقین تھا۔ ختم شد۔